یہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ بعض سنی علماء کا کہنا ہے کہ آپ جیسے اسپیکرز کا یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ صرف اور صرف بغض معاویہ ہی پیدا کرنا ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہم نے جو ہے وہ بغض معاویہ پیدا کرنا ہے، نہ ہم اس کے اوپر کوئی چندے لے کے کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو عام کرنا ہے، آپ کے اہل بیت کی محبت کو عام کرنا ہے، اور غدیر خم پہ کھڑے ہونا ہے کہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں فرمایا کہ میں آل امیہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو آ جائیں ہم سے آل امیہ کے فضائل سن لیں۔ اور آل امیہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اب مڑ مڑ کے حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم آل امیہ میں ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتے ہیں، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کا دادا وہ ہے جس میں نبی نے لعنت کی ہوئی ہے، مروان کے 2 بیٹے تھے نا، عبد الملک اور عبدالعزیز۔ عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے ہیں اور عبدالعزیز کا 1 بیٹا خلیفہ بنا ہے، جو عبد الملک بن مروان کا داماد بھی تھا، یعنی ان کے بھائی کا بیٹا۔ تو عمر بن عبدالعزیز تک ہم لعنت نہیں لے کے جاتے، حالانکہ مروان پہ لعنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، وہ ایک جنرل بات تھی، اسپیسیفکلی ایک بچہ بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ جا کے؟ آل امیہ کا مطلب حضرت، جسے یہ رٹ لگا لیتے صحابہ کو برا کہا، یار ایک صحابی کو پورا صحابہ کہہ دیا آپ نے۔ صحابہ کی مطلب خود بتاتے ہیں ہمیں لاکھوں میں صحابہ ہیں، آپ 3-4 بندوں کے اوپر جرح ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 یا 4 بندوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کو 3-4 بندوں کے پیچھے اس کیٹیگری میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور پھر محدثین نے بھی نعوذ باللہ ٹارگٹ کر کے 3-4 بندوں کی غلطیاں لکھی ہوئی ہیں، باقیوں کی نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی کہیں صحابہ کے گستاخ تھے، امام بخاری امام مسلم بھی۔ تو اس طریقے سے روند نہ مارا کریں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ کی یہ جو تقریر ہے نا، یہ ہاں ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بغض والا معاملہ نہیں ہے، سچائی لوگوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو ماڈریٹ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ میرے شام پہ لعنت نہ کریں، ان کو منافق نہ کہیں، ان کو کافر نہ کہیں، علمی اختلاف رکھیں۔ اگر میرے آنے سے پہلے حضرت معاویہ کے فضائل و برکات شیعہ کے ممبروں سے اور اہل سنت کے ممبروں پہ بیان ہوتے تھے تو بتا دیں مجھے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے پہلے نا، میں تو اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ میری پیدائش سے پہلے جنگ جمل، صفین، نہروان ہو چکی ہے، تفریقیں پڑ چکی ہیں۔ ہم نے تو آ کے اس دراڑ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے امیر شام کا دفاع کر کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو بھی رگڑا لگوا دیا نعوذ باللہ۔ ہم تو 3 خلفاء کو بچانے کی خاطر بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ہے۔ ہم کوئی نعوذ باللہ بغض معاویہ نہیں، اور یہ جو آپ نے جعلی معاویہ بنائے ہوئے ہیں نا، حب علی اور بغض معاویہ، وہ حب علی اور بغض علی ہے صحیح مسلم میں۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ بغض معاویہ تو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا ہے، اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے۔ بغض معاویہ تو کوئی نہیں تھا، بغض علی تھا۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے تلبیہ والے چیپٹر کے اندر کہ ابن عباس جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ عرفات میں لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے، تو ان کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا ان کی ناک خاک آلود ہو، انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہیں کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، اور اس پارٹی کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے نبی کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا۔ بغض علی اور حب علی کا ذکر ہے، ہم تو بغض معاویہ تو کہیں بھی موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں مقصد ہے تو یہ ساری حدیثیں ہم بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کہیں، لیکن آپ کہیں کہ اصل سازش کی تھی بخاری مسلم نے، تو بخاری مسلم کی جائز روحانی اولاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں، تو سر میں اس تغمے کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ ان حدیثوں کو بیان کرنے پہ میرے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے تو پھر آپ مجھ سے مزاج نہیں ہوں گے، کیونکہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو۔ تو میری روحانی ماں امام بخاری امام مسلم ہے جن سے میں نے حدیثیں نقل کی ہیں، اور اس سے بھی پہلے نبی الاسلام کی جو فرمان ہے، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ نبی الاسلام، یعنی یہ نبی الاسلام کے فرمان ہے نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور مخالف جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو اہل صفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، امیر شام کی جماعت کو باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کس نے کہا ہے؟ تو یہ نبی الاسلام نے بغض معاویہ پیدا کیا، تو آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف ہم پہ نہ فضل، ادھر آپ خاموش ہو جائیں پبلک کے ڈر سے۔ ہو سکتا ہے علیحدگی میں کہتے بھی ہوں، کیونکہ وہ چندہ زور لگا ہی دیتا ہے، کبھی جوش مار ہی جاتا ہے، تو کہہ ہی دیتے ہوں کہ یار کاش نہ کہا۔ ہاں بعض اوقات جب یہاں پہ آپ کے اہل حدیث عالم کو جب ہم نے کہا کہ یار یہ آپ لوگ مطلب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ نہ نام رکھیں، اپنے آپ مسلمان کے، تو کیا نبی الاسلام کا بھی نام مسلمان؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی الاسلام بھی اہل حدیث تھے۔
اگر کوئی نبی الاسلام کو اہل حدیث کہہ رہا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے نبی الاسلام اہل حدیث تھے نا، اسی طرح کا بغض معاویہ ہم کھلا رہے ہیں. دونوں ہی جھوٹ ہے.